جو قرآن ہے نا یہ فقط ہسٹری کی کتاب نہیں کہ تاریخ کا ایک واقعہ نقل ہو گیا، یہ آج لمحہ موجود میں ہماری ہدایت کی کتاب ہے قرآن. تو حضرت طالوت کا واقعہ ذکر کرنے کی قرآن میں ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب ہم نے ایک رہنما کو متعین کیا تو کتنے تھے کہ جس کی پیروی کرنے والے ہوں. وہ کہتے ہیں انا یکون لہ الملک علینا، طالوت ہمارا سردار کیوں ہو؟ اور پھر ایک ایسا اعتراض کیا کہ جو یوزولی پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. ذرا غور کیجیے گا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں سرداری دی جائے. کیا دلیل کیا آپ کے پاس کہ آپ کے پاس لیڈرشپ ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، طالوت کے پاس تو مال ہی بہت کم ہے. اہل دنیا کیا لیڈرشپ کا معیار فقط مال دنیا ہے. ارے کیا کہنے کے مذہبی حلقوں میں بھی کیا کیا جائے بس ایسا ہی ہے کہ دنیا بھر کی ساری کمیونٹیز کا مسئلہ ہے. میں خالی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا. ایک ایلیٹ گروپ ہوتا ہے، اس ایلیٹ گروپ کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہے، وہ حاکم ہے کمیونٹی کا. اب کیا ان میں تقوی زیادہ ہے؟ کیا ان کا علم زیادہ ہے؟ ان میں اخلاق کیسا ہے؟ اس معیار کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بس معیار یہ کہ مال کتنا ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں نے کہا کہ طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو ہم کیسے لیڈر مانے اپنا. دیکھیں الفاظ بدلتے رہتے ہیں آج کے الیکٹرانکس کے زمانے میں، جذبات وہی رہتے ہیں. اچھا مالدار ہونا مذموم نہیں ہے اسلام میں، یہ وضاحت کر دوں میں. مالدار ہونا اس کی مدحت یا مذمت کا تعلق اس بات سے ہے کہ مال آ جانے کے بعد دل کی کیفیت کیا رہتی ہے. بے شک بے شک. اگر غرور، تکبر، بد اخلاقی، خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ جذبات دل میں آ جائیں تو ایسا صاحب ثروت قابل مذمت ہے. اور ثروت کا مطلب میرا فقط یہاں بینک بیلنس نہیں ہے، کبھی پاسپورٹ کا کلر بھی بہت بڑی ثروت ہوتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی تکبر آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے. جناب یہ دنیا بھی خالی معیارات ہیں. بے شک بے شک. اگر دینداری کو بچاتے ہوئے یہ حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. بے شک. مالداری کے بعد اگر ایثار کسی میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، تواضع اور قربانی کا جذبہ آ جائے تو ایسا ثروت مند نہ صرف یہ کہ قابل مدحت ہے بلکہ وہ سنت ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پیروکاروں میں سے ایک پیروکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اے گروہ مومنین، آپ کو اگر اپنی قیادت کسی کے ہاتھ میں دینی ہے تو اس میں صلاحیتیں کیا کیا ہونی چاہیے. کیا یہ چیک کرو گے کہ مال کتنا زیادہ ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت کے پاس مال نہیں ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، موضوع بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا کے مصطفیٰ بندوں کی پہچان کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم. دیکھو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. پہلی بات. بے شک بے شک بے شک. جہاں دین کی رہبری کی بات آ جائے نا، اسے اللہ کی جانب سے مصطفیٰ ہونا چاہیے. مصطفیٰ نے چنا ہوا. کیا کہنے. بے شک. یا ابھی ہمارے کمیونٹی لیڈرز کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ظاہر ہے ہم میں آپ جیسے ہی کوئی انسان ہوگا، ہاں اس میں جو صفات مطلوب ہے اس کا آگے ذکر ہوگا، ابھی میں سناتا ہوں آپ کو. لیکن یہاں الہی نمائندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو الہی نمائندے اس کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا مصطفیٰ ہے، منتخب شدہ ہے اللہ کا. ارے بنی اسرائیل کے وہ نبی جن کا نام بھی قرآن میں ذکر نہیں ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں آپ کو تاریخ انبیاء سے سنا رہا ہوں. بہت سے کم مومنین واقف ہوں یا مسلمان واقف ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے. قدرے، مجھے لفظ استعمال کرنے میں اللہ نہ کرے کوئی توہین ہو جائے، لیکن قدرے غیر معروف نبی ہیں. ان کا بھی اگر کوئی سپہ سالار ہے، ان کے لشکر کا کوئی سردار ہے، اللہ نے کہا میں متعین کروں گا اسے. ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنے گا. اور آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا وسیع اور ان کا خلیفہ اور ان کا جانشین اور ان کے دین کا وارث خود سے چن لیں گے؟ کیا مصطفیٰ کا دین اتنا نہ وارث و بے وارث ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. بے شک. اتنا کم اہم ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک لشکر کا سردار تو اللہ چنے، اور یہاں ہم کمیٹی بنائیں اور شورا بنائیں اور شورا سے منتخب کریں، اور پھر کوئی شورا سے منتخب ہو اور اس کے بعد کوئی نیابت سے منتخب ہو جائے، کوئی سو کالڈ اجماع سے آ جائے،
اور یزید کے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یزید کو اس کے باپ نے اپوائنٹ بھی کیا ہے, یعنی نامزد بھی ہے. کمیٹی بھی بنائی تھی, جس کمیٹی نے, جس شورا نے انتخاب کیا تھا یزید کا. اجماع بھی اس طرح سے کہ سوائے حسین ابن علی کے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا یزید کے سامنے. اگر اس معیار پر خلیفۃ الرسول کا انتخاب ہونا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک, خاکم بدہن, آپ کے اصول کے مطابق یزید کو سچ خلیفہ رسول ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر, صحیح, بہت خوب, بہت خوب. خاطر تم کہتے ہیں کربلا فیصلہ کن یوم الفرقان ہے. آؤ تو جب تمہارے جو معیار ہیں وہ پرکھو تو صحیح. اور پھر جب یزید کا بطلان واضح ہو گیا تو اس کے بعد اوپر آپ چلتے چلے جائیے. حسین ابن علی نے تو یزید کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا. ایک خطیب کا جملہ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا, مجھے اچھا لگا کہ مولا حسین علیہ السلام سے پہلے باطل کو باطل کہا جاتا تھا, حق کو حق کہا جاتا تھا. حسین کے بعد, کربلا کے بعد, حق کو حسینیت کہا جاتا ہے, باطل کو یزیدیت کہا جاتا ہے. سبحان علی حیدر, حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ عظمت امام حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی صلی علی محمد مولی محمد. سبحان اللہ. تو اللہ کا جو منتخب شدہ ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کا پہلی تو ان میں خصوصیت ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے, اور دوسرا جو بہت غور کرنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی, سمجھ لو ہمارے لیے کوئی درس ہے نا اس میں. فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو علم بھی بہت سارا بخشا ہے, زادہ فی العلم والجسم, اور تن و توش میں بھی فراخی عطا کی ہے حضرت طالوت کو. واہ. جسم میں فراخی ہے, توانائی ہے, یعنی علمی قابلیت بھی ہے طالوت کے پاس اور جسمانی صلاحیت بھی ہے طالوت کے پاس. یہ ہے کمیونٹی لیڈر ہونے کا معیار. سبحان اللہ صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے پوچھے نا. دیکھیں دور حاضر کی میں بات کر رہا ہوں, اور میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. میں کسی نہ خاص کا ایک اسپیسیفک جگہ کی بات کر رہا ہوں, اسپیسیفک سٹی کی بات نہیں کر رہا, اسپیسیفک کنٹری کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی بھی الہی نمائندے کی تاریخ پڑھ لیجئے, اللہ نے اسے علم ربانی بھی عطا کیا اور قوت جسمانی بھی عطا کی. سبحان اللہ. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک درجے کے اعتبار سے جو مقام رکھتا تھا اسی مقام کا اسے علم عطا کیا گیا. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو اسماء کا علم دیا. ابھی ساری باتیں تو میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر تو اشرا پورا پڑھنا پڑے گا اسی بات پر. کسی کو لوہے پگھلانے کا علم دیا, کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دیا, کسی کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا, اور علی ابن ابی طالب کو اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ مجسم علم اللہ قرار دیا. علی حیدر عظمت مظہر علم کردگار علی علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ.